दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के प्रोग्राम में माशी मसले जो डीलर्स को, हमारे कारोबारी तबके को दरपेश है ईद के बाद, उस पर हम डिस्कस करेंगे। रमज़ान मुबारक के साथ साथ और दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर से ईद की मुबारकबाद के पैगामात आए उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। सबसे पहले वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ये खादिम तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ उन तमाम शख्सियात का जिन्होंने दुनिया भर के से अपने पैगामात भेजे पाकिस्तान समेत, जिनमें सियासी, समाजी, कारोबारी और सरकारी अहदेदार भी शामिल थे। हमारे डीलर्स के साथ ईद की मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए दुआएं। तो यहाँ मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस दुआए खैर में जो मेरे लिए भेजे गए, अखबार के लिए भेजे गए दोस्तों और चाहने वालों ने, वो अल्लाह ताला उनके हक़ में भी महफूज कर ले। अब चलते हैं अपनी जो टॉप स्टोरी है उसकी जानिब। पाकिस्तान में इन दिनों सियासी मामलात ऊंच नीच के शिकार हैं, जिसके बाइस बहुत सारे मामलात इधर और उधर हो रहे हैं, जिनमें कारोबारी शख्सियात जो बैंकों के ज़रिए अपना कारोबार करते हैं उनके सिस्टम आउट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल के हवाले से जब आदमी बिज़नेस करते हैं, कारोबारी शख्सियात मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ, तो वो 10 दिन की, 15 दिन की या 1 महीने के प्रोग्राम के साथ नहीं होती, बल्कि उसमें कई महीने जो है उसकी प्लानिंग शामिल हाल होती है। तो सबसे पहले जो बम गिरा वो थोड़े ही दिनों में परसेंटेज बढ़ने का तकरीबन 5% तकरीबन इजाफा कर दिया गया शरह सूद में स्टेट बैंक की जानिब से। और ये गुज़िश्ता कई सालों में जो मौजूदा शरह सूद है स्टेट बैंक की, वो कई सालों में सबसे ज़्यादा है। तो जो प्लानिंग की गई थी वो पिछले हिसाब से की गई थी, अब मौजूदा जो चल रही है वो उसकी प्लानिंग अलहदा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी प्लानिंग जो भी की गई थी वो सब पस मंज़र में चली गई और मौजूदा सूरत हाल को फेस करने के लिए हमारे जो बिज़नेसमैन तबका है वो तैयारी कर रहा है, जिसमें उसे सख्त तरीन मुश्किल और रुकावटें सामने आ रही हैं। दूसरी बात जो इसके साथ साथ है वो डॉलर्स की ऊंच और नीच है, यानी कम हो रहा है, बढ़ रहा है। हुकूमत के दावे जो भी हैं, डायरेक्ट जो माशी माहिरीन हैं उनके दावे कुछ भी हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे जो बिज़नेसमैन तबका हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो सख्त तरीन परेशान हो गया है। उसकी वजह यह है कि कोई मंसूबा जो बनाया जाता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसका एक टारगेट होता है, तो उसी के हिसाब से वो उसको जहन में रख के कारोबार करते हैं। अब ये डॉलर कभी ऊंचे हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, इससे भी हमारे जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं वो सख्त परेशान हैं। तीसरे नंबर पे महंगाई ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है, जिसके बाइस कंपनीज, दुकानदार और दीगर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो उसके साथ चल रहे हैं, जिनमें तनख्वाहों का इजाफा, दीगर मराहत, दीगर चीज़ों के रेट बढ़ने और शॉर्टेज की वजह से कई मामलात इसमें शामिल हो चुके हैं। अब जो
یہ ساری چیزیں ملا کے ایک عنصر شامل ہو گیا ہے، وہ ہے مندی کا۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں تیاری کے حساب سے جو مندی آ گئی، جو بزنس کی ایک جو ٹارگٹ لے کے چلے تھے، لون لیا تھا بہت سارے اداروں سے، بہت سارے دوستوں سے، کاروبار کو ایک سیزن کے حساب سے کہ رمضان کا سیزن، عید کا سیزن اویل کیا جائے گا، وہاں بھی کاروباری طبقے کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور لاک ڈاؤن جو پچھلے 2 سال کرونا کے باعث ہوا تھا، وہ بھی اس معاملے میں ایسی مندی نہیں لا سکا جیسے کہ موجودہ سیٹ اپ پر موجودہ ٹائم میں اتنی مندی ہوئی، ورنہ وہ آخری ٹائموں میں کاروبار کھل رہا تھا اور سیل بڑے پیمانے میں ہونے کے باعث جو رکا ہوا اسٹاک تھا وہ بھی لوگوں نے بیچ دیا تھا، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عید کے موقع پہ جو اس بار ہے، اس میں کاروبار بہت مندی کی طرف گیا، اور اس میں جو بھرپور ٹارگٹ رکھا تھا اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ اب اس میں کچھ کوتاہیاں کمپنی کی کہ انہوں نے مال زیادہ بھیجا اور اسٹاک کو زیادہ دیا، ٹارگٹ تھا وہ تقریباً ہو نہ سکا۔ اس کی بنیادی سبب مہنگائی نے بہت سارے معاملات قابو سے باہر کر دیے۔ ہماری مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے بجٹ سے زیادہ مال دینے کی کوشش کی لوگوں کو، اور بہت ساری اسکیمیں بھی پیش کر دیں، اس کے اندر اس پہ یہ کرنے میں یہ ہے اور یہ کرنے میں یہ ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہمارے ڈیلر نے کچھ لیا، اس کے بعد پتہ چلا اسی میں مزید اضافہ کر کے دوبارہ اسکیمیں بیچ دی گئیں۔ اسی طرح جس کمپنی کے معاملات تھوڑے سے ہلکے پھلکے ہوئے، انہوں نے جو ہے بیک اینڈ پہ مال دینے کے لیے وہ اپنا ہاتھ دراز کیا، تو ڈیلرز اور دیگر دوستوں نے معاملات کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ سسٹم کا مین ستون سیاسی معاملات سے جوائنٹ ہوا ہے۔ ہر آدمی اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ سسٹم بہتر کیسے ہو۔ سیاسی معاملات سے بزنس کمیونٹی کا تعلق نہیں ہوتا، اگر کوئی سیاست میں بھی ہے بزنس کمیونٹی کا، اس کو اور بزنس کو علیحدہ رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے عوام کا تو تعلق ہوتا ہی ہے نا۔ جس نے خریداری کرنی ہے، جس نے لین دین کرنا ہے، وہ عوام سے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ۔ اور اس معاملے کو ہماری خواہش یہ ہے کہ کمپنیاں ذرا توجہ دیں، ڈسٹریبیوٹر توجہ دیں، ایم ڈیز توجہ دیں کہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل سکے، اور اتنی گنجائش کے حساب سے کاروباری معاملات کو چلائیں جس سے ہمارے ڈیلرز متاثر نہ ہو سکے۔ اگر انڈر ہینڈ میں مال دیں گے، مانا کہ اس سے ڈیلرز کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ڈیلرز اگر دوسری پارٹی آپ سے 0.25 زیادہ میں دے گی تو ڈیلر اس کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کوئی مجھے آپ سے آدھا ٹکا زیادہ دے گا تو میں اس کی طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ ایک فطری عمل ہے، مجھے اپنے اخراجات دیکھنے ہیں، اپنا منافع دیکھنا ہے، اس کی وجہ سے ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی کچھ ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی سچویشن رہی تو ہم نیچے کی طرف جائیں گے بجائے اوپر کی جانب۔ ٹارگٹ دیں، مناسب دیں، اسی طرح دبائیں ڈیلرز کو مناسب انداز میں، اسی طرح ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کمپنیاں اپنے رابطے جو رکھنا چاہتی ہیں یقینی طور پر اس کو رکھیں، لیکن ان کا گلا نہ دبائیں۔ اسی طرح ڈسٹریبیوٹر بھی اپنی گنجائش کے حساب سے مال کی خریداری کرے تاکہ وہ اس کے پیسے بلاک ہونے سے محفوظ رہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پوری دنیا میں خوش قسمت ملک ہے جہاں ایک بحران کورونا کے سبب آیا، اور الحمدللہ اللہ نے وہ اس رمضان کو
گزشتہ 2 سال کے مقابلے میں بہتر اس سال دیا کہ سارے کاروبار کھلے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک میں کوئی کاروبار بند نہیں تھا، کوئی ایس او پیز پر معاملات کو سختی کی طرف نہیں دیکھا گیا، کسی اور جگہ مختلف جو شکایت تھی کوئی بھی گردش میں نہ آ سکی۔ دنیا بھر میں دروازے کھل چکے ہیں۔ دنیا کے دروازے کھلنے کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیلی خبر دوں گا، اور جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔